اسی طریقے سے آپ دیکھیں جمعے کے دن پورے قرآن میں اللہ نے کسی اذان کا ذکر نہیں کیا ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہے قرآن کہ تم دوڑو مسجد کی طرف، سوائے ایک نماز کے۔ باقی نمازوں کے بارے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ملتی ہے، وہ بڑی اہم ہے، لیکن میں یوم جمعہ کے بارے میں ذرا آپ سے تھوڑی بات کروں گا یہاں۔ دیکھیں قرآن سورہ جمعہ میں کیا بات کہتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جمعے کی اذان ہو، نماز کی کال دی جائے تو سارے کاروبار کو چھوڑ کر دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کی مسجد کی طرف چلے جاؤ، جیسے نماز کا وقت ہو، کہا کہ نماز کے لیے آ جاؤ۔ اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ نماز ختم ہو جائے تو جاؤ اپنے کاروبار کرو۔ یعنی ہمیں بنی اسرائیل کی طرح پورا دن کاروبار سے نہیں روکا، ہمیں تو صرف 1 گھنٹے کے لیے کہا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، کہ تم جب اذان ہو جائے دوڑو مسجد طرف، نماز سے فارغ ہو جاؤ، اپنے کاروباروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی ہم سے تو اتنا چھوٹا سا تقاضا کیا بنی اسرائیل کے مقابلے میں، لیکن ہمارا معاملہ دیکھیں، نماز میں اکثر جمعے کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں جب امام نماز کے لیے کھڑا ہو چکا ہوتا ہے۔ میں یروشلم میں تھا، بیت المقدس، بخدا فجر کی نماز میں گیا جمعے کے دن، تو میں نے دیکھا کہ مسجد بھی پیک ہے اور باہر بسیں کھڑی ہوئی ہیں، بے شمار بسیں۔ تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں جو دور دور لوگ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت جمعے کے دن مسجد پہنچ جاتے ہیں کہ فجر بھی یہاں پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کی درود کی محفلیں وہاں ہوں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں، اور جمعہ پڑھ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام کھڑا ہوتا ہے السلام علیکم کہتا ہے، اس وقت تک فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں جو نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جب امام نے السلام علیکم کہا تو اس کے بعد فرشتے اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور خطبے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی نماز کو مختصر کیا ہی اس لیے گیا، 4 رکعت ظہر سے 2 رکعت جمعہ، کہ یہاں خطبہ ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ مسلمانوں کا حال آپ دیکھیں، اور یہاں میں آپ کو ایک فقہی مسئلہ بتاؤں، بہت سارے علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی جمعے کی نماز میں اس وقت پہنچے کہ جب امام اپنا خطبہ ختم کر کے نیچے آ چکا ہے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے، وہ لوگ جو اس نماز میں شامل ہو جائیں، یہ ان کا جمعہ نہیں ہوگا، یہ ان کی ظہر کی نماز ہوگی۔ امام جب 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا تو یہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں پڑھ کر اپنی ظہر کی پوری 4 رکعت کریں گے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہماری کمیونٹیز میں مہینوں آپ ان کو جمعے کی نماز میں نہیں دیکھتے، اور ان میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو بھاگتے دوڑتے اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب امام کا آدھا خطبہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور ان میں بے شمار ایسے ہیں کہ جو امام کے خطبے کے بعد پہنچتے ہیں۔ میں امریکہ میں پچھلے 30-35 سال سے رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کا امپلائر ہو، کوئی بھی آپ کا باس ہو، اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ مجھے جمعے کی نماز میں جانا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی آپ کو منع کرے۔ یہ ہمارے اندر کے دل کی کمزوریاں ہیں کہ ہم بتانا نہیں چاہتے، ہم چھپانا چاہتے ہیں، ہم ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں۔ اس ملک میں ان لوگوں کی قدر کی جاتی ہے کہ جو اپنے پرنسپلز، اپنے مورلز، اپنی پریکٹسز کے اوپر جمے ہوئے ہوتے ہیں۔ کمزور لوگوں کی کوئی قدر نہیں کرتا، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی معاشرے کے اندر۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت سے پہلے پہنچو، تو اس طرح ہے کہ جس طرح تم نے اونٹ کی قربانی کی۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ ہم بالکل آخری لیول پہ جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے مرغی کا انڈا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور ہم میں سے کچھ بدقسمت تو ایسے ہیں کہ جو اس آخری لمحے سے بھی محروم رہتے ہیں۔ یعنی وہ جمعے میں بھی اس وقت آتے ہیں کہ امام السلام علیکم کہہ کے اپنا خطبہ شروع کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات اور اپنے معمولات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس زندگی کو ہم اس طرح گزاریں کہ ہمارے زبان پر 2 نعرے ہوں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اور ہماری زبان پر ہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، اور ہماری زبان پر ہو
اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کوئی عیش نہیں ہے دنیا میں، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی آرام نہیں ہے، عیش اگر ہے تو آخرت کی عیش ہے۔ یہ ترانہ تھا صحابہ کا جب وہ مسجد نبوی بنا رہے تھے، یہ ترانہ تھا صحابہ کا جب غزوہ خندق میں وہ خندق کھود رہے تھے، لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اور یہ نعرہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے دیکھا کہ آپ کسی وجہ سے گھر کے کچھ معاملات کی وجہ سے ناراض ہیں، تو آپ جب داخل ہوئے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت عمر کے ان کلمات سے مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان دو نعروں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔